اس کے نال ہوگی کتاب نہ ہوگی کوئی بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ بھی ضرور۔ اور علماء دا شیخ المشائخ سارے دا پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب تسویۃ القلوب، وہ جو ذکر اذکار سمجھتے ہیں کلمہ شریف کا اور خاصاً خاص کا، انہوں نے لکھا ہر تسبیح کے بعد پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جڑے لوگ حج سے جانے دور دے روضہ مبارک کے سامنے ایک صلاۃ پڑھ دیں، یہ بھی ضرور ہے، اس میں منع نہیں کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ کا لفظ یہ حاضر ناظر واسطے نہیں، شیخ القرآن مولانا غلام علی غلام اللہ خان پیر مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب تفسیر بلغۃ الحیران، بندے حیران کر دیں گی بلغۃ الحیران، یعنی حیران آدمی کو پہنچانا، انہوں نے لکھا ہے کہ صلاۃ مانا آفرین آفرین، شاباش 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 نبی، اور یہ لکھن ہے نصب العین کر کے، نصب العین کا مانا اپنے سامنے حاضر خیال کر کے کہ نبی پاک میرے سامنے حاضر ہے، اپنے نظر دے دل دے اندر نصب العین کر کے محبت نال کوئی پڑھے یا رسول اللہ تو منع کوئی مٹھاؤ جسے یا رسول اللہ، لال کی مسیح لکھا ہوا لالا مظفر مٹھایا گیا، پھر مسئلے میں نکل گیا یا رسول اللہ کیوں کم ہے؟ اس واسطے تو بریلوی بھی آتے ہیں یا رسول اللہ کہنا ہے، نہ نجدیاں سڑتے رہنا ہے، ابھی نہیں سڑتے۔ یا رسول اللہ منع ہوئے تو قرآن چاہتی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا یہ رسول قرآن چاہتی ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی سے پڑھ دیں، لیکن حاضر ناظر ہر وقت عالم الغیب ذات کہتی ہے اب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، چڑھو نہیں یا رسول اللہ کے لکھ لکھا ہے تو مٹاؤ مٹاؤ، شرک لکھ کر بڑے ایک شرک کے قرآن چاہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور ایک کئی جگہ جھگڑے ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ مٹائے جھگڑا ہو گیا۔ ایسے مسجد کے اندر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، انہیں یا نے مٹا چھوڑا، بس یا نے مٹانے جھگڑا، بھائی یا لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے قرآن میں مٹاؤ، یا ایھا رسول قرآن میں جائے گی، کہ کیوں تسی بریلویاں نوں موقع دیندے ہو کہ بریلوی آکھیں میں یا رسول اللہ دے منکر، اسی یا رسول اللہ دے منکر نہیں، اسی عالم الغیب ہونے دے منکر ہیں، حاضر ناظر ہونے دے منکر ہیں۔ محبت واسطے یا رسول اللہ پڑھنا حضرت مولانا ساڈے مرشد پیر شیخ العرب والعجم جنہیں 18 سال مدینہ منورہ درس دیتا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی الشہاب الثاقب کے اندر لکھتے ہیں، اور کل اصل طالب علم پڑھ کے میں نے سنایا کہ محبت واسطے یا رسول اللہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، منع نہیں، چیر کیوں منع؟ مارے کر رہے ہیں ہم یہ درود شریف پڑھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہوئے فاکثروا علیہ الصلاۃ، بس میرے پہ درود بہت زیادہ پڑھو، فإن صلاتکم
معروضۃ علیہ و کما قال، فرمایا جڑا درود تسی پڑھدے ہو میرے کول پہنچ جائے، میرے اتنے پیش ہونے دے۔ ابن ماجہ جہاں ستہ کی حدیث ہے، اصحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کے بعد بھی یہ پہنچی تو وقت علمتا، حالانکہ تسی پوسیدہ ہو جاتے، وفات کے بعد اور بندے قبر جانے انہوں نے گوشت سک ویندا ہے، بعض کے اندام جدا ہوئے ہیں، ہڈیاں پوسیدہ ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ہی پہنچی؟ انہوں نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ حرام کیتا ہے تے زمین دے کے نبیوں نے جسم کھاوے۔ گل سمجھو ذہن نال، اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کر صرف روح درود پہنچتا کہ جسم دا اس سے کوئی تعلق نہیں، نبی پاک جواب دے دیں کہ روح میں روح پہنچی، سوال کے پہ کر دو، فرمایا میرا نبی میرا جسم سلامت رہی اور اللہ کا نبی زندہ رہی، یرزق کو اللہ نبی کو روکنے جلسہ ہوا اشاعت التوحید و سنت دا مولانا بشیر احمد صاحب انہوں نے صاحبزادے نا سید مولانا بشیر احمد صاحب، السید مولانا السید عبد الرحمان خاکی صاحب، سید کیونکہ انہیں خط چھپائے ہیں، ہر خط لکھا ہے سید نور خان صاحب، سید حافظ محمد رمضان صاحب، السید سرفراز خان صاحب، السید عبد المجید صاحب، السید عبد الحمید صاحب، السید عبد العزیز صاحب، سارے نے سید بنائے۔ واہ خدا بھی سید خوش ہوئے، برادری بڑی ہو گئی، اور پھر سید آدم نبی پاک کی اولاد ہے۔ یا سیدی اگر آپ کہتے عرب والے آپ دینا ہے میرا سردار سید، وہ آپ کہنا ہے سید منیر حسین، تو تم کیا سمجھو کیا سمجھو؟ ہاں آپ کو یہ سمجھے سر ہر خاتے لکھو، اس وقت میں بھی آتا السید صاحبزادہ عبد الرحمان صاحب، السید حضرت مولانا بشیر احمد صاحب، انہیں جلسہ کرایا اور جلسے نے جڑا میرا سوال آئی مولانا بشیر احمد صاحب تو کہ چپ رہا، انہیں کوئی گل ہی نہیں، انہوں نے صاحبزادہ صاحب جڑا ہے سید عبد الرحمان انہوں نے شروع کیتا میرا خط کا ذکر کیا، میں خط لکھا اور مسئلے پوچھے ہیں، دا مسئلے انہیں جواب نہیں دیا، یہ جھوٹ بولے۔ میں میرا خط پڑھ کے بھی سنا میں اپنا خط سنا ہے، میرا خط سی گیا ہے، میں اس پہلے خط کے جواب لکھا ہے میں تیرے خط ترائے لفظ عربی دے لکھو ہے نہ کریں اور تری غلط ترائے لفظ ترائے غلطیاں اگر میں لکھ دے وہاں کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما تو آپ ناراض ہوں، میں آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، میں ایک گل لکھی تیری علم کا یہ کچھ ہے ترائے لفظ ترائے غلطیاں، یہ تیری علمیت ہے، تو میرے کو حق سوال پوچھتا ہے تو اس طریقے سے پوچھ، جس طرح میں پہلے ایک رسالہ لکھا ہے جوہر آباد جو علماء کے خط کیتے ہیں، تیرے والد صاحب مولانا سید مولانا بشیر احمد صاحب سارے صحیح جو بن گئے، سید مولانا بشیر احمد صاحب انہوں نے جوہر آباد جو علماء دعوت دیتی، میں نہیں دیتی، مولانا عبدالحق دعوت دیتی چاہ دی، اتنے انہوں نے پوچھا گیا کہ قاری طیب صاحب جہاں مسئلہ
فیصلہ کر گئے سن 62 اگست کے اندر، اور وہ فیصلہ تعلیم القرآن کے اندر چھپ گیا ہے. وہ فیصلہ صحیح ہے، فرمایا صحیح ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، صحیح ہے. اردو گل کی تو نہیں کہ غلام ربانی صاحب پوچھنا آ رہے ہیں اردو بول رہے انہوں نے کہا دستخط کر رہے ہو؟ دستخط تو میں نہیں کرتا، میری پارٹی ہے، یعنی پارٹی میں مشورہ کرنا. میں کہ دستخط نہ کرو. ہوں گواہ سارے کو موجود ہو گئے، اصا یہ لکھ چھوڑنا ہے اور میں اعلان کر چھوڑنا ہے کہ سارا اس مسئلے مولانا بشیر احمد نال اتفاق ہو. میں 2 جمعے اعلان کیا، اگے بھی اتنے بھی آ کے درس دے نہیں تھے، آ کے جمعہ پڑھا میں. لیکن وہ صاحبزادہ صاحب نے میں لکھا انہوں سوالوں کا جواب اپنا باپ تیرے قریب ہے اور تو پوچھ لے میرے کو بھیج دے، وہ جڑا جواب صحیح ہو سی میں آخر صحیح ہے اور میں اس کے بیان کر دے سا. جڑا صحیح نہ ہوا میں اس صحیح نہیں آخنا. ساری صحیح جو مسئلہ پوچھے میں تو پوچھی کہ مولانا بشیر احمد تو پوچھا سارے کو، میں تو پوچھی کہ سمجھ پوچھی. ایک سوال ہوتا ہے انجان آدمی واسطے، ایک سوال ہوتا ہے شرارت واسطے. میں کہ یہ جڑے مسئلے کا لکھے مولانا بشیر احمد صاحب تو پوچھ کر کے لکھا کے میرے کو بھیجے، میں اس سے تصدیق کر دیتا جا صحیح واپسی اگر صحیح ہے جا غلط ہے غلط ہے. او بجائے اس سے 3 جگہ لکھے ابھی جگہ وہ ظاہر غلطی ہے میں دسیا نہیں، قانون کے لحاظ سے 3 غلطیاں لکھی. اسے لکھتا ہے تھی کتمان حق کر رہے ہو، حق چھپا رہے ہو، حق نہیں دسیں دے. بڑا آپ نے تیر مار لیا کہ میری غلطی نکال دی، بڑا تیر مارا تھا. بس تو غلطی جو کرنا ہے تو غلطی نہ تھا، بڑا تیر مار لے. آپ بڑے شیر اس قسم کے لفظ ہیں کتمان حق میں حق چھپیں دے، حق نہیں دسیں دے. اور پہلے خط جواب ہی میں 5 سوال اور ہی لکھے ہیں بھائی نے جواب ہی دو. 5 سوال جو دے رہے ہیں وہ بھی دو اور 5 میرے سوال ہیں بھی جواب دو. خط کا سلسلہ انہیں بند کر چھوڑا. میں کہ بد خط آیا تو میں کوئی بڑھان چڑھے سا. خط نہیں آیا مولانا بشیر احمد صاحب کے صاحبزادے کا. ہوں وہ جڑا جنہ کے نال گل ہے ساری گل کہنے نال مولانا انہوں نے لائی وہ خط لکھے نا میں تو پوچھے نا ساری گل کہنے نال نہیں پی. مولانا وہ چپ شہزادہ صاحب مسئلہ پہ بیان کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا چاہے تھا، یہ کرنا چاہے. مسئلہ یہ ہے قبر دے کول میں آگے تو جمعے دیا کہیں گے سارے مسئلے کا نچوڑ ہی کوئی کسی کا اختلاف کو نہیں اور ایک روایت ہی کو نہیں. ایک آدمی اگر عجز آخر متقد آئی والے نا یہ صحیح کو کرٹنے والے نا پہلے جو کو لکھنے میں کہ حضور دی قبر دے کول صلاۃ سلام پڑھا میں دے دے حضور نہیں سن دے اگر کسی لکھا ہوئے تو میں 500 روپیہ نام دے سکتا. متقدمین کا قول ہوگے انشاءاللہ سن دینا اللہ چاہے. انشاءاللہ چاہتا کہ مانا انشاءاللہ کا کیا مانا انشاءاللہ یہ کر اللہ چاہے تو سن دیں. انشاءاللہ نہ تو طلاق ہی نہیں دوں تو اپنی جڑی نہ کہنے تین طلاق ہے انشاءاللہ طلاق نہیں دوں. انشاءاللہ تو من اللہ چاہے اللہ سے چاہنا اللہ سے چاہنا اللہ کو رسے کہ میں چاہتا تھا یا نہ چاہتا تھا. گل رونے چھوڑ دی یا تو آپ نہیں سن دے یا آپ سن دیں اور اللہ کے حکم تو سوا تو کوئی کم ہو ہی نہیں سکتا. زبان ہی نہیں ہل سکتی. بندہ ضرور سے سلاد پڑھ ہی نہیں سکتا. پڑھتا بھی کہاں جو اللہ تم اللہ کے حکم سے بات ہے کہ ذرا بھی نہیں ہل سکتا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. انشاءاللہ کا کہنا تو یہ سو دے یہ لوگ دھوکہ چڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ چاہے تو سن دیں بس یہ بھی نہیں سکتا قبر سے کون سن دیں. اور دوجا حضرت صاحب سید موہن سید مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب مدظل العالی وہ اسی ایک ہی جماعت آراج انہیں تقریر جا کے تو میں نے تقریر کروائی نے بے شک ٹھیک ہے میں کروایا میں تقریر میں ملتا نہیں ہاں. میں گجرات بھی گیا تو انہوں نے ملن گیا. میں انہوں کا دشمن نہیں
میں انہوں نے بزرگ سے محترم سمجھتا، انہوں نے احترام کرتا، لیکن مسئلے کی رعایت نہیں ہو سکتی، مسئلے کسی کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ انہیں لمبی چوڑی تقریر کی تھی، بڑا وقت لایا۔ اب پہلے شروع ہو گئے شہداء دی گل، بھائی شہید جڑے وہ پرندیاں دے جسم ہی چونے انہوں کا تعلق نہیں ہوتا، ساڈا مسئلہ شہیداں کا نہیں، ساڈا مسئلہ ہور مومنین کا نہیں، ساڈا مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ لمبی تقریر کی گئے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ بڑی تقریر کے حوالے جڑے دیتے انہوں نے کٹ وٹ کرتے، حوالے ادھے تھوڑے تھے بیان کیے۔ طالب علم بیٹھا ہے، مشت نمونہ پروار میں تمہیں دینا، بڑا حوالہ انہوں نے دیتا ہے، بل والا کہنے کہ شیخ المشاعر علماء دے سردار حضرت مولانا حضرت سید عبد القادر صاحب، انہیں سب تو پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قبر میں ہے دھڑ اور سنتی ہے روح، اور وہ عالم بالم ہے۔ یہ آپ رضائیں عالم بالم کی گل سے نہیں لکھی ہوئی، جیڑی پہلی گل لکھی ہے وہ بھی کھا گئے۔ سنا بھائی یہ قرآن شریف والے سنا، اپنا دور سنا میں سن لو، دیکھ لو جس دیکھنا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، اس کا حاشیہ سنو۔ یعنی سب فرق برابر نہیں، جن کو آیت پڑھ ایمان کا مان بالکل یعنی سب فرق برابر نہیں، جن کو ایمان دینا اپنی کو ملے گا تو بہتری حاصل کرو تو کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو فرمایا اندھیرا نہ اجالا، یعنی اندھیرا برابر اجالے کے نہ اجالا برابر اندھیرے کے، اور فرمایا تو نہیں سناتا قبر میں پڑھو کو سمجھ پائے ہو؟ اللہ فرمائے انک لا تسمع وما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیت مانا پہ کرنا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا تو نہیں سناتا قبر میں پڑھو کو، اور حدیث میں ہے کہ مردوں سے سلام نہ کرو وہ سنتے ہیں۔ سمجھ پائے ہو؟ حدیث میں ہے، کون بیان دیں؟ شاہ عبد القادر صاحب پر لکھ دیں کہ حدیث میں ہے کہ مردوں پر سلام کہو تو وہ سنتے ہیں۔ ابو مردوں سے سلام نہ کرو وہ سنتے ہیں۔ ایک گل سے بیان کی ہے، کیوں کھا کر اپنے مسلک کے خلاف گل آئے تو چھوڑ دیں۔ ابو حدیث میں ہے اور بہت جگہ حدیث میں پڑھا دیوان پڑھ، حدیث میں ہم جگہ کہ مردوں سے سلام علیہ کرو وہ سنتے ہیں، اور بہت جگہ مردے کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے، اور قبر میں پڑا ہے بھارت۔ اب وہ بھی کوئی نہیں عالم ہے بالم ہے، گل سمجھ نہیں نے ہماری ایک کٹ وٹ کر کے بیان کیتے ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی کا حوالہ سنا دیں، بعد میں گل میں جڑے گئے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا انہیں ذکر کیتا ہے، وہ بھی سن لو۔ پہلا سن کہنے اردو اشرف والا جان رکھی نا، مولانا اشرف علی تھانوی ارقام فرماتے ہیں کہ بحث وغیرہ میں حدیث جان سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے پہن اور نماز پڑھتے ہیں، سزا سے مبارک، اور یہ نماز تکلیفی نہیں بلکہ تکلیفی مانا نبیت فرض نہیں ہے نماز، بلکہ طلب مانا عبادتی لذت آنے نہیں فرض پڑھنے طلب کے لیے آپ کے سیاح سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کو ہر جگہ سے پکارنا جائز ہے، یہ نہ سمجھے باہر جا کے پکارنا جائز ہے۔ نشر چیز کا ہو کیا
یہ دیکھنا ہو رہی حضرت انس کی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسرا پر جانی قبر سے جب ایک وجہ سے پوری جگہوں میں سے وہ ہے تو یہ ترقی کی گنجائش رکھتا ہے اور مختلف انفاق کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے متفاوت ہے. آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام و اسلام اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں. یہ حضرت امام رحمانی صاحب مجدد الثانی صاحب کی مکتوبات ہے والا ہے. کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اول مسلمہ کے جانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی موت کو شرف حاصل ہے کیونکہ جب کی اساسیت کے اندر موجود ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی جب تعلق جس کے اندر تصویر رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں قریب قریب تمام قبر میں زندہ ہیں قریب قریب تمام حیات کی پر متفق ہے. سمجھے تمام آل حق ایسے متفق ہیں مولانا ساری یہ کتاب ہے نشر تین کے اندر اسی اور سنت والجماعت بالکل ٹھیک ہے. یہ بند مذہب نہیں. مذہب کون ہے؟ آل سنت اور سنت والجماعت کا عقیدہ میں بیان کرا تو شک کرو. قاری طیب صاحب نے لکھ دیتا ہے ٹھیک گل بھی سمجھو کہ عبد الرحمان نے سید عبد الرحمان نے ایک گل آخی ہے اور کار سونے سونے چھپا کے میں سید صاحب جانتا پہ وہ گھر بھی سید خوشوں میں انہوں کی شہرت بھی ہونی ہے بڑے مولوی ایک مولوی پڑھ کے آیا نا مولوی وہ پوچھا کسی نے اس سے کہ مسئلہ ہی نہ پوچھا لوگ آ میں پڑھ کے آیا نہ میں نے کوئی جلسے دے سکتے دے نہ کسی جا کے میری کوئی تکلیف کرنے دے نہ میں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یہ کرا میں سمجھ آتا میں تو مسئلہ کر دے دیا جو لوگ مشہور ہونا تو مسئلہ لوگوں کو سنا دو بھکے چھکن کا روزہ نہیں بجتا بھکا چھکے نماز کرنا پھر نواں مولی نکلے نواں مسئلہ کر دو مجھے کون سماج تھا کیا مسئلہ کر دو حکا چھکنا اتفاق انہوں نے پتہ لگے میں مولی ہونا ہے حکا رکھو یار حکے نو آدھنا کا چھکت تو رہے کہتا بھی روزہ بن گئے آدھے روزہ چھکن روزہ بن جائے مشہور ہو گیا شہرت کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں شہرت کرے سچی شہرت کرے. اچھا بڑے یہ تو چھوٹے ہیں عبد الرحمان صاحب ہوں شاہ صاحب آخا میں دے بندہ غیر دے بندہ سوال کوئی یہ گل آل سنت والجماعت دی آل سنت والجماعت دی عقیدہ بیان کیتا متدریاں والا وہ متدریاں کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا آل سنت والجماعت ہے یہ عقیدہ متدریاں کا ہے کرامیاں کا ہے. اگر نبی پاک نو قبر مبارک کی زندہ نہ منا جائے کلامیہ فرقہ آدھے نبی دی نبوت زمانے تک آئی ہوں ختم ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمانے محمد رسول اللہ ہاں اگے ہاں بڑا کمال کیتا شاہ ہے. ایک ہوتا ہے نبی پاک گئے معراج سے عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شکریہ کی ٹھیک پڑھی نہیں اور غلطی پڑھ دے رہے ہیں ولمن غفر وصبر پڑھ دے رہے ہیں ولمن صبر وغفر ہے وہ پڑھ دے رہے ہیں ولمن غفر وصبر منا خلقناكم وفيها نعيدكم ابو ومنها وہ جو پڑھ دے رہے ہیں ثم نخرجكم منها پڑھا ہے کہ نہیں ایسا نہیں نہیں کوئی غلط پڑھتے رہے خیر ابھی بھول رہے ہیں اللہ انہیں بھول معاف کرے. شاہ صاحب آپ گئے نا سدرۃ المنتہی دے کولے جنت المأوی جنت المأوی ہوتے فردوس فردوس ہوتے اللہ دا عرش
نبی پاک فردوس دے اندر ان قبر دے نبی نو رکھیں دے ہو فردوس چنگا کہ قبر چنگی. میں تقریر سے بھی سنی ہے میں نبی دی قدر نبی دی قبر دا قدر نہ گھٹاؤ نبی دی قبر دا قدر نہ گھٹاؤ. مسلمانوں نے دیکھی یہ چیز ہوئی حضور دے نال اے تعلق ہے بظاہر آپ بستے ہیں مدینہ میں بظاہر یا رسول اللہ آپ بستے ہیں مدینہ میں اور بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینہ میں. ظاہر مدینے کے تعلق سارے دلنا تار گڈی راوے تار میں اگے بیان کیتا ہے ایک اجماع ہے علماء دا کہ نبی پاک دی قبر مبارک او حصہ زمین دا جڑے حضور دے جسم نال متصل ہے ان کا شان عرش نال ود فردوس تلے جنت الماوا تلے شاہ خود بیان کیتا ہے پہلے جنت الماوا وتے فردوس اٹھے عرش نبی پاک کی قبر دا شان عرش نالوں بھی ود. روضۃ من ریاض الجنہ پہلے تو حضور فرما گئے میں جنت ایک باغ ہے باغ. آگے رمضان آئے بیٹھے بھائی رونق پورے والا نہیں آیا ہاں چلو کل ہو رہی ہے جی تو سامنے ہو آگے رمضان آ گئی ہے ہوں نہیں دس نہیں میں آگے رمضان آوے سی میں آخا بھی یہ میں ڈرے کا وقت مینو ڈر نہ کر میں جو میرے تیرا نام لینا ہے تو تین پیش کرنا ہے اس آگے میں ڈرتا کوئی نہیں وہ اس پارٹی کا ممبر بنایا آئی ہوں ہٹ گیا مولانا بشیر احمد صاحب کے کول میں آپ کہہ روضہ پاک جناب رسول اللہ کا انہیں کہ روضہ ناپ چوکھنڈی روضہ ناپ چوکھنڈی میں کہنے جی روضہ ہے یہ روضہ ناپ چوکھنڈی کہ روضہ تو میری آج جنت جو ہے کہ نہیں روضہ نہیں چوکھنڈی ہے خبر تھا روزے نے شان بتایا کہ بتایا روضہ گنبد میں نہیں آختے روضہ باغ میں آختے عربی زبان ہی روضہ کی روضات الجنہ قرآن جنہ. نبی پاک فرمایا میری جڑی قبر دی جا ہے ممبر کو لے کر کے اتنے تک سب جنت باغ ہے. اور علماء کی تحقیق ہے بڑے علماء کی کہ یہ جا ساری جنت کی جگہ ہر ساری دنیا فنا ہو گئی لیکن ایک اٹھا کے جنت ہی پہنچ گئی. آل سنت کی رت لگائی اور تھی فتوا سننا اگے بھی جمعے کا وقت میں پتا نہیں لگا کاری صحیح تھا میں نے آخا آئی میں وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں سنی نہیں گل یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں وقت بھی زیادہ نہ لینا چاہتا جڑا مقصد ہے میں بیان کر کے ختم کرتا. یہ فتوا ایک تک بڑا نہیں نا فیصلہ وہ بھی ضرور خرید لو کم آس نے 1 روپیہ قیمت کوئی چیز نہیں. اس فیصلے کیوں غلام اللہ خان دے قاضی نور محمد دے اور مولانا جالندری دے ساتن اور فیصلہ ہے وہ زمین دار علوم کے بند قاری طیب صاحب کا صاحبزادہ صاحب اور سید عبد الرحمان صاحب ایک گل بھی آخی ہے میں قاری طیب صاحب کا اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے بالکل جھوٹ میرے کو سارے رسالے پہ جہے لے قاری طیب صاحب گل سمجھیے بھائی ذرا قاری طیب صاحب فیصلہ کیتا جیلم دے اندر وہ لاہور چلے گئے. اس فیصلے ایک گل بھی لکھی ہوئی آئی مولانا غلام اللہ خان اور قاضی نور محمد صاحب دستخط کر دیتے. اس فیصلے کے 2 حصے ہیں ایک حصہ کا آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں عالم برزخ یعنی قبر کو لکھی ہوئی رسالے لکھی ہوئے قبر میں اب وہ مسئلہ بھی میں کسی نے ذکر کرے تھا برزخ کے جیسے قبر کہتے ہیں برزخ یہ قبر برزخ ہے جناب رسول اللہ اور یہ برزخ دیکھو قبر کا لفظ رسالے تعلیم القرآن شیخ القرآن کے رسالے لکھا ہے. برزخ کا معنی انہوں نے خود قبر کیتا ہے زندہ وجہ سے بھی زندہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہے اور صلاۃ و سلام پڑھنے والے کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں. ایسے دستخط کیتے شیخ القرآن
یہ قصہ ہے، یہ قصہ دوجا ایسا یہ ہے کہ شیخ القرآن نے قاضی نور محمد لکھ دیتا کہ عنایت اللہ شاہ سے کو بھی ہم مجبور کریں گے کہ وہ دستخط کر دیں، اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو ہم اپنے جلسوں میں اس سے ان کو حیات النبی کا مسئلہ بیان کرنے سے روک دیں گے، آزاد صاحب مسئلہ ہی بیان نہ کر، اور اگر وہ مناظرہ کرے گا تو اس کی امداد نہیں کریں گے۔ یہ بھی دستخط انہوں نے کرا لے، لاہور گئے، انہوں نے برمج نہ آئی، پیچھے گئے شاہ صاحب، قاضی شمدین صاحب، مولانا غلام اللہ صاحب، عنایت اللہ شاہ صاحب پہنچے، قاری صاحب کے ساتھ گاڑی چوڑ کر سکتی، جب طرفہ فیصلہ کی تو اصالت سے پابندی لگائی نے بھائی حیات النبی کا مسئلہ نہ بیان کریں، دوسرے نے کیوں نہیں لگائی؟ انہوں نے کہا ٹھیک، یہ پابندی والا جڑا دوسرے سے کر دو، دوسرے تھا پابندی تو کوئی نہیں، کوئی نہیں تو کوئی سارا فیصلہ نہیں کٹا گیا، جھوٹ بولا عبد الرحمان، جہاں پابندی والا ایسا ہے نہ فرمایا چلو تو پابندی کو تھی بیان کر دے رہا ہو بیان کرتے رہے، لیکن مولانا خیر محمد صاحب نے کو جا کر کے تھی آپس ہی فیصلہ کر لو، اتفاق کر لو، تقسیم طے کر لو، یہ بندی جو بھی انہوں نے خط لکھا جہاں میں فیصلہ کرایا ہاں آؤ جلدی تھی قائم رہو، قدر مشترک تو قائم رہو، یہ آپ نے نہیں ہوتا فیصلہ کر چھوڑے پھر کچھ تھوڑے سے فیصلے دیں تو جو سامنا کب پابندی کو یہ پابندی ہٹائی، فیصلہ ہونا نہیں بدلا، فیصلہ ہوئی ہے اس واسطے دیکھیں گی جا کے انہوں نے پھر خط لکھا وہ بھی میں چھپائے اور سارے کوئی سارا موجود ہے، یہ غلط گل کرنی کوئی ٹھیک ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری تقریر لمبی چوڑی عنایت اللہ شاہ صاحب جی اخیر سے نتیجہ نکلا کہ نہ نبی پاک کو اتوں ضرور پہنچ جائے نہ اتنے سن دیں، نہ اتنے پہنچ جائے نہ اتنے سن دیں، صحیح حدیث کے خلاف آتے اصا تفسیر حدیث نو منتے ہیں، تفسیر حدیث نال کرنے ہیں، کیوں کہ نبی پاک نے فرشتے پوچھا ہے نبی میں آرام نہیں آرام نہیں کرنے دے لوگ دعا پڑھنے تو نبی کو بھی آرام ہو گیا، اپنے کو کیا کر دو، اپنے سے کیا کرتے ہو، نبی دی روحانیت نبی دی نورانیت یہ سب سے نہ بھی زیادہ ہے، سورج کی کرنا مشرق مغرب سے پہنچ جائیں، نبی دی روحانیت بھی اور نبی دا فیض بھی مشرق مغرب سے پہنچتا ہے، نبی نو تنگ نہیں ہوتی، نبی دی روحانیت نہیں سمجھیے معمولی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، او سید عبد الرحمان صاحب کا فیصلہ طے آئی، اور سید عبد الرحمان صاحب اللہ چاہے تو سن دیں، یہ ابا صاحب ہیں چپ، وہ ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ادھر کے ادب ڈھنگ سے جیتا ہے، اصغر علی نہ الذی ہے نہ الذی، کہ تسا پوچھ لیا مسئلہ میں لکھ نہیں رسالے لکھ نہیں پڑا، جو حضور پاک ہے زندہ بندہ زندہ اپنی پارٹی آتا وہ نہیں کوئی نہیں زندہ، اللہ بچائے، حدیث پاک کی جائے مشکات حدیث ہیں، شر الناس عند اللہ ذو الوجہین، سب تو بڑا بندہ اللہ تعالیٰ سے قیامت دن ہوتے جڑا دو منہ ہو یا کہ ہاؤ پہ وجہ اس بندے تو کہا کہ میں چیرے نہ، اس بندے تو آگے میں چیرے نہ، اے نال ہور گل اس نال ہور گل، درنگی چھوڑ دو یا رنگ ہو جا، سراسر ہو یا سنگ ہو جا، اور پتھری انہوں کا نام ہے پتھری مذہب، پتھری مذہب، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، مولوی صاحب کا خط ہے سنا پتھری مذہب کا میرے کو جلسہ ہے، آخو تو میں آما میں کہ نہیں اسان جلسے لوگ ہیں، میں خود ہی کا بھی بیمار ہوں تاں بھی نتیجہ ہی نکلا، ہوں سنو کہ آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اپنا بھی آل سنت والجماعت عقیدہ، ایک فتویٰ مولانا غلام اللہ خان کا ہے، ایک برادر مکرم حضرت مولانا محمد عطا اللہ کا
بازی کی، ضلع بے دخلی کی یا تحصیل بے دخلی کی میں احتجاج کرتا ہوں اور پرزور مطالبہ کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر سرگودا